بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کے سب سے آزاد کہلانے والے معاشروں میں ایک باپردہ مسلمان لڑکی کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ صرف ایک چادر، صرف ایک سکارف کسی کو اتنا الگ، اتنا اجنبی، اتنا مختلف بنا دیتا ہے کہ لوگ اس پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں، سوال کرنے لگتے ہیں، نظریں چبانے لگتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ، یہ وہ ممالک ہیں جہاں مسلمان لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، کام کرتی ہیں اور عام زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جب وہ حجاب کرتی ہیں تو معاشرہ اچانک بدل جاتا ہے۔ اسکولز میں، یونیورسٹیوں میں، دفاتر میں انہیں شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں Are you forced to wear that? Aren't you hot in that? Do you even have rights? اور یہ سوال صرف سوال نہیں ہوتے، یہ وہ زخم ہوتے ہیں جو روز کھلتے ہیں، روز ٹپکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ لڑکی مسکرا کر کہتی ہے یہ میں نے اپنے رب کے لیے پہنا ہے۔ کئی بار دوست دور ہو جاتے ہیں، بہت بار نوکری کے انٹرویوز میں حجاب کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی اپنے گھر کے افراد بھی کہتے ہیں اس ملک میں رہنا ہے تو تھوڑا کمپرومائز کرو، لیکن یہ بیٹیاں، یہ بہنیں، یہ مائیں کمپرومائز نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ دنیا کی رضا وقتی ہے، رب کی رضا دائمی۔ وہ جانتی ہیں کہ پردہ صرف آنکھوں کا نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک نظریاتی جنگ ہے۔ قرآن میں ہو یا لندن میں، نیو یارک میں ہو یا لاہور میں۔ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایک کپڑا ہے، لیکن نہیں، یہ اعلان ہے کہ میں اپنی مرضی سے جی رہی ہوں، مگر میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ یہ حجاب اس بات کی علامت ہے کہ یہ عورت اپنے جسم کی حفاظت خود کرتی ہے، یہ عورت نظر کی قید سے آزاد ہے۔ بدقسمتی سے آج مغرب میں اسلام کو صرف خبروں کے ذریعے جانا جاتا ہے، جہاں اسلام کو دہشت گردی، شدت پسندی اور پسماندگی سے جوڑا جاتا ہے۔ جب ایک حجاب پوش لڑکی گلی میں چلتی ہے تو لوگ اسے اوپریسڈ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ آزاد ہوتی ہے۔ وہ ہر روز اپنے حجاب سے یہ کہتی ہے I'm not oppressed, I'm obedient, I'm proud. My hijab is my identity, not my weakness. یہ لڑکیاں معاشرے کی نفرت کو سہتی ہیں، سوالوں کے تیر برداشت کرتی ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک یقین ہوتا ہے اگر ساری دنیا مجھے چھوڑ دے تب بھی میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ایسی لڑکی کی رات کی دعائیں، ایسے دل کی سجدہ ریزی، ایسا صبر، فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے۔ اے میری پیاری بہن، اگر تم کہیں بھی ہو، امریکہ میں، لندن میں یا کسی اجنبی شہر میں، اور تم حجاب کرتی ہو، تو جان لو تم تنہا نہیں ہو۔ رب تمہارے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر زخم کو جانتا ہے، تمہارے ہر قدم کو دیکھ رہا ہے۔ حجاب تمہاری زنجیر نہیں، تمہاری ڈھال ہے، تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری طاقت ہے۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو دل کو ہلا دینے والی حجاب کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک لڑکی تھی، نام تھا عائشہ، یورپ کے ایک شہر میں رہتی تھی۔ ماحول ماڈرن تھا، ہر طرف فیشن، گلیمر، بولڈنس، لیکن عائشہ ہمیشہ اپنے حجاب میں رہی۔ اسکول میں بچے اس کا مذاق اڑاتے، کہتے تم تو پرانی سوچ والی ہو، تمہیں تو آزادی چاہیے، مگر عائشہ کے چہرے پر کبھی مایوسی نہ آئی۔ وہ روز اپنے اللہ سے کہتی یا اللہ، لوگ مجھے نہیں سمجھتے، لیکن میں تیرے حکم کو نہیں چھوڑوں گی۔ ایک دن اسکول میں اسلاموفوبیا کا واقعہ پیش آیا۔ ایک لڑکی پر حملہ ہوا کیونکہ وہ بھی حجاب کرتی تھی۔ سب لڑکیاں ڈر گئیں، لیکن عائشہ نے اگلے دن بھی حجاب پہنا اور مسجد کے باہر قرآن تقسیم کیے۔ کسی نے پوچھا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو اس نے کہا ڈرتی ہوں، لیکن اللہ کے بغیر جینا اور اس سے زیادہ خوفناک لگتا ہے۔ میرا حجاب میرا رب سے وعدہ ہے، اور وعدے نبھانے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ آج وہی عائشہ ایک حجاب اویئرنیس کیمپین چلا رہی ہے اور اس کی رہنما ہے۔ یورپ کی نوجوان لڑکیاں اس سے انسپائر ہوتی ہیں،
اور وہ حجاب کو پھر سے عزت اور طاقت کی علامت بنا رہی ہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ دنیا کا مذاق، معاشرے کی دھمکیاں، فیشن کا دباؤ، کچھ بھی ہو جائے، جو لڑکی اللہ کے حکم پر کھڑی ہو جائے، دنیا خود اس کے آگے جھکنے لگتی ہے۔ ایک حجاب والی لڑکی کی سچی کہانی۔ وہ لڑکی لندن میں پلی بڑھی، کلاس میں سب اسے حجابی گرل کہتے تھے، کوئی طنز سے، کوئی حیرت سے، ہر کوئی ماڈرن لباس پہنتا، مگر وہ اپنی چادر کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ ایک دن اس کی یونیورسٹی میں پریزنٹیشن تھی۔ ٹیچر نے کہا، "You will look more confident if you remove that scar." اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے مسکرا کر کہا، "My scarf is not my weakness. It's my strength. Stand not for fashion, I stand for my faith." سارا کمرہ خاموش ہو گیا۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی اور وہی ٹیچر آخر میں اس کے پاس آیا اور کہا، "You taught me something no lecture could. You showed me that what real confidence look like." اور یہ ہے حجاب کی طاقت۔ جب تم اللہ کے لیے کھڑی ہوتی ہو تو اللہ تمہیں دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ کہانی سننے کے بعد سننے والے کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا میں اللہ کے حکم کے لیے کھڑی ہوں؟ یہ ویڈیو ایک ریمائنڈر بن جاتی ہے، نہ صرف پردے کی اہمیت کا بلکہ اللہ سے جڑنے کا۔ پیارے دوستو، حجاب والی اور بغیر حجاب والی لڑکی میں کیا فرق ہے؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ ہاں، فرق ہے ان دونوں میں، مگر وہ فرق ظاہری نہیں، روحانی ہے، سوچ کا ہے، وفاداری کا ہے۔ وہ لڑکی جو حجاب لیتی ہے، وہ کہتی ہے، میرا جسم میری نہیں، میرے رب کی امانت ہے۔ وہ ہر قدم پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتی ہے، لوگوں کے طعنے برداشت کر لیتی ہے، مگر اپنی حیا کا سودا نہیں کرتی۔ دوسری طرف وہ لڑکی جو حجاب نہیں لیتی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن شاید ابھی اس کی روح کو وہ روشنی نہیں ملی جس نے دوسری کو بدل دیا۔ فرق صرف یہ ہے، ایک نے فیصلہ کیا لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کا، ایک نے نفس کو شکست دی، دنیا کے دباؤ کو نہیں مانا۔ اور یاد رکھو، اللہ کے نزدیک عزت حجاب میں ہے، خوبصورتی پردے میں ہے، اور شان بندگی میں ہے۔ اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام ہم ان دعا کے الفاظ سے کرتے ہیں۔ الہی، ان تمام مسلمان لڑکیوں کو ہمت دے جو تیرے لیے دنیا کا طعنہ سہتی ہیں، جن کی آنکھیں روتی ہیں مگر پردہ نہیں چھوڑتی، جن کے دل زخمی ہیں مگر ایمان سلامت ہے۔ اے میرے رب، ان کے حجاب کو ان کی جنت کا راستہ بنا دے اور ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی اسلامک ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد